سورہ بقرہ کے 35ویں رکوع کا آغاز ہے اور تیسرے پارے کا یہ تیسرا رکوع ہے۔ اس رکوع میں 3 آیتیں ہیں اور تینوں آیتوں میں ایک ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ ارشاد فرمایا، الم ترا، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا تھا، الی الذی حاج ابراہیم، اسے جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی۔ یہاں نمرود کا ذکر ہے جس کا پورا نام نمرود بن کنعان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پوری دنیا کی بادشاہت دی۔ شکر اور فرما برداری کرنے کے بجائے وہ تکبر میں مبتلا ہوا اور خدا ہونے کا اس نے دعویٰ کیا۔ سب سے پہلے سر پر تاج رکھنے والا یہی بادشاہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے رب کی طرف دعوت دی اور اسے کہا کہ وہ وحدہ لا شریک رب العالمین ہے، اس پر یہ ایمان لائے۔ تو یہ نمرود بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگا۔ ان آتاہ اللہ الملک میں یہ بیان ہے کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی، تو بجائے شکر کے غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر وہ رب کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم نے فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، بولا میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں۔ پھر اس نے یہ کیا کہ 2 شخصوں کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا دیکھو ایک کو میں نے زندہ کر دیا اور ایک کو مار دیا۔ وہ اس بات کو سمجھ تو گیا تھا کہ میرے سامنے جو بات کہی گئی ہے اس سے مراد کیا ہے۔ جس کو میں نے قتل کیا ہے، اگر مجھ سے کہا جائے کہ اسے زندہ کر کے دکھاؤ، اس میں روح ڈالو، تو میں نہیں ڈال سکتا۔ تو وہ سمجھتا تھا، لیکن اپنی شرم کو مٹانے کے لیے درباریوں کے سامنے اس نے اس طرح جواب دیا اور یہ حرکت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ نے ایک دوسری دلیل دی جو لوگوں کی سمجھ میں زیادہ آسانی سے آ جائے۔ قال ابراہیم، ابراہیم نے فرمایا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، پس بے شک اللہ تعالی سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یعنی اگر تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے تو سورج کی چال کو بدل کے دکھا، اور سورج مشرق سے نکلتا ہے تو آج مغرب سے نکال کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، تو کافر کے ہوش اڑ گئے، اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، راستہ نہیں دکھاتا۔ اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مناظرہ نمرود سے ہوا اس کا ذکر ہم نے سماعت کیا۔ آپ دیکھیں کہ نمرود کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا۔ بات نصیب کی ہوتی ہے۔ بندے کا کام ہے کہ وہ اچھی باتیں، اچھے پیغامات پہنچائے، برائی سے روکنے کی کوشش کرے۔ جو عمل کرنے والے ہیں وہ عمل کرتے ہیں، اور جن کے نصیب برے ہوتے ہیں، جو بد نصیب ہوتے ہیں، وہ ان باتوں پر غور نہیں کرتے۔ او کالذی، یا اس کی طرح، مر علی قریہ، جو ایک بستی پر گزرے، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔
یعنی پہلے چھتیں گری پھر دیواریں گر گئیں۔ اس بستی سے مراد مشہور قول کے مطابق بیت المقدس ہے، اور جن کا ذکر ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ بختی نصر بادشاہ نے حملہ کیا تھا بیت المقدس پر، اور اس نے بیت المقدس کو ویران کر دیا، بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا، تباہ کر ڈالا۔ حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے گزرے، آپ کے ساتھ ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کا رس تھا۔ آپ ایک دراز گوش پر سوار تھے۔ دراز گوش اسے کہتے ہیں جس کے کان لمبے ہوں، ہمارے عرف میں اسے گدھا کہتے ہیں، عربی میں اسے حمار کہتے ہیں۔ تو آپ دراز گوش پر سوار تھے، تمام بستی میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا، بستی کی عمارتوں کو منہدم دیکھا۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، وہ بولے اسے کیوں کر زندہ کرے گا اللہ اس کی موت کے بعد، یعنی اب کتنا عرصہ گزر جائے گا، یہ بستی اب دوبارہ آباد کیسے ہوگی، کیا معاملات ہوں گے۔ اللہ کی قدرت پر کوئی اعتراض اللہ کے نیک بندے نہیں کرتے۔ ان کا یہ سوال تھا کہ کب ہماری آنکھیں اس منظر کو دیکھیں گی، اور آپ نے اپنی سواری کے حمار کو، گدھے کو وہاں باندھ دیا، آپ نے آرام فرمایا۔ اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی اور گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کے وقت کا واقعہ تھا۔ 70 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فارس کے ایک بادشاہ کو یہاں مسلط فرمایا۔ وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے وہ انہیں یہاں لایا، اور وہ لوگ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد آباد ہوئے، ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا، اور کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 برس گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ یہ واقعہ شام کے وقت غروب آفتاب کے قریب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ آپ نے عرض کیا 1 دن یا کچھ کم، کیونکہ صبح کے وقت آپ سوئے تھے اور اب شام ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ 100 برس ٹھہرے رہے، اپنے کھانے اور پانی کو آپ دیکھیں، یعنی کھجور کو دیکھیں اور انگور کے رس کو دیکھیں، وہ ویسا ہی ہے، اس میں بو تک نہ آئی۔ اور اپنے گدھے کو دیکھیے، دیکھا تو وہ مر گیا تھا، گل گیا تھا، اعضا بکھر گئے تھے، ہڈیاں سفید چمک رہی تھیں۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اس کے اعضا جمع ہوئے، اعضا اپنے اپنے مواقع پر آئے، ہڈیوں پر گوشت چڑھ گیا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح پھونکی، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی اس سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ سر اقدس اور داڑھی مبارک کے بال سفید تھے، عمر وہی 40 سال کی تھی۔ کوئی آپ کو نہ پہچانتا تھا۔ اندازے سے اپنے مکان پر پہنچے، ایک ضعیف بڑھیا ملی جو پاؤں سے اپاہج تھی، چل پھر نہیں سکتی تھی، وہ نابینا ہو گئی تھی، وہ آپ کے گھر کی کنیز تھی۔ اس نے آپ کو دیکھا تھا، آپ نے اس سے پوچھا یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اور عزیر کہاں؟ انہیں تو گم ہوئے 100 برس گزر گئے، یہ کہہ کر خوب روئی۔ آپ نے فرمایا میں عزیر ہوں۔ اس نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس کے بعد دوبارہ اٹھایا ہے۔ اس نے کہا حضرت عزیر مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتے قبول ہوتی ہے، آپ دعا کیجئے کہ میں بینا ہو جاؤں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا فرمائی، وہ بینا ہو گئی۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا اٹھ اللہ کے حکم سے۔ یہ فرماتے ہی اس کے پاؤں درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک حضرت عزیر ہیں۔ وہ آپ کو بنی اسرائیل کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے بیٹے تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی۔ یہ عجیب واقعہ ہے کہ حضرت عزیر کی عمر وہی 40 سال تھی اور بیٹے کی عمر 118 سال۔ اگر کوئی پوچھے کہ دنیا میں وہ کون سے باپ بیٹے ہیں کہ جس میں باپ کی عمر 40 سال اور بیٹے کی عمر 118 سال، تو یہی واقعہ ہے۔ آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ لوگوں نے اس کو جھٹلایا۔ اس نے کہا مجھے دیکھو، میں اپاہج تھی، میں نابینا تھی، میری آنکھیں بھی آ گئیں، میرے پاؤں بھی صحیح ہو گئے، یہ سب آپ کی دعا سے ہوا ہے۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آ گئے۔ آپ کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان کالے بالوں کا ایک ہلال تھا، یعنی وہ بال چاند کی شکل میں تھے۔ جسم مبارک کھول کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا۔ اس زمانے میں توریت کا کوئی نسخہ باقی نہ تھا، کوئی اس کا جاننے والا موجود نہ تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر تو توریت کے حافظ تھے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں حافظ ہوں۔ تو پھر حضرت عزیر نے توریت لکھوائی۔ جب پوری توریت وہ لکھ چکے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آپ حضرت عزیر ہی ہیں اور آپ نے جو توریت لکھائی وہ وہی کتاب ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو توریت کا کوئی نسخہ نہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ مجھے اپنے والد سے معلوم ہوا کہ جب بخت نصر نے ظلم کیا اور لوگوں کو وہ گرفتار کر رہا تھا تو میرے دادا نے توریت ایک جگہ دفن کر دی تھی۔ اس کا پتہ مجھے معلوم ہے۔ اس پتے پر جا کر توریت کا وہ نسخہ نکالا گیا اور حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے جو توریت لکھائی تھی اس سے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف کا بھی فرق نہ تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس واقعے کو بیان فرمایا اور اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت اور قدرت کا ذکر ہے۔ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، وہ بولے اسے کیوں کر زندہ کرے گا اللہ اس کی موت کے بعد۔ فاماتہ اللہ 100 عام، تو اللہ نے انہیں مردہ رکھا 100 برس، ثم بعثا، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ قال کم لبثت، اللہ نے فرمایا آپ یہاں کتنا ٹھہرے؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، آپ نے عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم۔ قال بل لبثت 100 عام، فرمایا نہیں بلکہ آپ کو 100 برس گزر گئے۔ فانظر الى طعامک و شرابک، اپنے کھانے اور پانی کو دیکھیے، لم یتسنہ، بو بھی نہ لایا، اس میں بدبو کوئی پیدا نہ ہوئی، 100 سال کے بعد بھی وہ اسی طرح ہے۔ اللہ کی شان کہ پانی اور کھانا یہ جلدی خراب ہونے والی چیز ہے، وہ 100 سال تک اسی طرح درست ہے، اور گدھا وہ کچھ عرصے تک باقی رہ سکتا ہے لیکن وہ 100 سال میں اس کی ہڈیاں بھی سلامت نہ تھیں۔ وانظر الی حمارک، اور آپ اپنے گدھے کو دیکھیے کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ،
اور یہ اس لیے کہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ وانظر الی العظام، اور آپ ان ہڈیوں کو دیکھیے، کیف ننشزھا، کس طرح ہم انہیں اٹھان دیتے ہیں، ثم نکسوھا لحما، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب یہ معاملہ ان پر ظاہر ہو گیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، بولے میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب اس رکوع کی جو تیسری آیت ہے اس میں بھی ایک واقعہ ہے جس میں اللہ کی قدرت کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، ارینی، مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتیٰ، تو کیوں کر مردے زندہ کرے گا، مردے تو کیسے زندہ فرمائے گا۔ قال اولم تؤمن، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں۔ قال بلا، عرض کی یقین کیوں نہیں، ضرور یقین ہے۔ ولکن لیطمئن قلبی، مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ رب العالمین تو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ جانتا ہے، لیکن اس سوال میں حکمت یہ بیان ہوئی تاکہ سوال اور جواب سے لوگ جان لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سوال اس لیے تھا کہ آپ کے ایمان میں مزید عروج پیدا ہو۔ آپ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنا چاہتے تھے کہ مردے کس طرح زندہ ہوں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو آپ نے عرض کی اس کا سبب یہ ہوا کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی وہ مرا ہوا تھا۔ جوار بھاٹے میں سمندر کا پانی چڑھتا اترتا رہتا ہے، جب پانی چڑھتا تو مچھلیاں اس لاش کو کھاتی، جب اتر جاتا تو جنگل کے درندے کھاتے، جب درندے جاتے تو پرندے کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا رب، مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، ملک الموت رب العالمین سے اذن لے کر آپ کو یہ بشارت سنانے آئے، آپ نے بشارت سن کر اللہ کی حمد کی اور ملک الموت سے فرمایا کہ اس کی علامت کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے گا۔ تب آپ نے یہ دعا کی۔ قال، اللہ نے فرمایا، فخذ اربعۃ من الطیر، آپ 4 پرندے لیں، فصرہن الیک، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیں تاکہ اچھی طرح شناخت ہو جائے۔ جب یہ دوبارہ زندہ ہو تو آپ انہیں پہلے سے جانتے ہو کہ یہ وہی ہیں جو پہلے تھے، اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ فرمایا۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دیجئے۔ ثم ادعوہن، پھر انہیں بلائیے، یأتینک سعیا، وہ آپ کے پاس پاؤں سے دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، مور، مرغ، کبوتر اور کوا، انہیں اللہ کے حکم سے ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے اور کیما کر کے ان کی اجزاء باہم ملا دیے
اور اس مجمع کے کئی حصے کیے، ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھا اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھ لیے۔ پھر ان پرندوں کا نام لے کر آپ نے انہیں بلایا۔ حکم الہی سے یہ فرماتے ہی وہ اجزا ہوا میں اڑنے لگے، مختلف پہاڑوں سے وہ اجزا اڑ کر فضا میں مل گئے، اور پھر ہر جانور کا جز الگ ہوا، اور پھر اپنی ترتیب سے وہ جمع ہوئے، اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے۔ وہ بغیر سر کے تھے، کیونکہ سر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھے، تو وہ دوڑتے ہوئے آئے، اپنی گردن اپنے سر سے انہوں نے جب ٹچ کی تو اللہ کے حکم سے وہ جڑ گئی، وہ مکمل ہو کر ہوا میں اڑنے لگے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے۔ وَعْلَمْ، اور جان رکھ، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس رکوع میں 3 واقعات ہیں اور تینوں میں اللہ کی قدرت کا ذکر ہے، اور ایک ہی مضمون ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ اس پورے رکوع میں درس یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے حضور ہمیں کھڑا ہونا ہے، ہمیں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ ہم سچی پکی توبہ کریں، موت کی تیاری کریں، ہم سوچیں کہ یہ گناہوں بھرے نامۂ اعمال لے کر ہم اللہ کے حضور کیسے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کا 35واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔